آپ اس حالت کی، اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سب سے اول تو ہمارے ہاں جو مہمان آئے، ہم سندھتی والے اپنے آپ کو بہت حسین سمجھتے ہیں جب ہمارے در پہ کوئی مہمان آ جائے۔ اور آج کے خوبصورت بزم میں، اس خوبصورت بزم میں جو مہمان بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ضیاء صاحب جو قدیم مونٹگمری اور ابھی کے سائیوال کے شہر کے، جس کے بازو میں پاک پتن اور جس کے دائیں بائیں بلا باؤ کے سرزمین سے آنے والے اس ہمارے مہمان خصوصی کے لیے سندھ کس طرح اسے ویلکم کرتا ہے وہ تھوڑا بتا دیجیے گا۔ ہمارے سندھ کا جو ناز بھی ہے، ہماری دھڑکن بھی ہے، کراچی سندھ کی جو دھڑکن ہے، اس کے شہر اور قائد کی مزار سے آنے والے ڈاکٹر ایاز جیٹیار سے ہم انہیں تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے۔ میں بہت مشہور ہوں ہواؤں کا شہر، شیخ ایاز کا شہر، علامہ آیا قاضی کا شہر، اور جس کے آگے پیچھے لطیف ایاز بیٹھے ہیں۔ جامشورو یونیورسٹی سے ہمارے پاس ڈاکٹر وحید صاحب آئے۔ میرے اسٹیج پہ ڈاکٹر نواز صاحب اسسٹنٹ رجسٹرار ایسوسیٹ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر حیات کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹر پٹولی صاحب کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے ہمیں کنٹینیو نہیں کر پائے، اور میرے سامنے بہت سے مہمان آئے ہیں جو دور سے، اور لاڈ کیمپس کے فیکلٹی ممبرز، میڈیا پرسنلز، اور اس عظیم وطن اور عظیم سرزمین کے وارثوں۔ آپ آج بڑی خوبصورت بزم ہے، ہمیں موقع ملا ہے آج بات کرنے کا۔ سر نے آج بڑے دنوں کے بعد کسی نے کہا ہے کہ آؤ بات کریں، بڑی خوبصورت بات۔ میں اس بات کو آگے چلانے سے پہلے سر ریاض سے مخاطب کرتا ہوں کہ یہی کہوں گا کہ کچھ چپ ساری ہو تو چپ سجنا دی، کچھ چپ ساری ہو تو چپ سجنا دی، چپ فرق ہزاراں پا گئی، اساں ادب تو چپ او شرم تو چپ، چپ چاپ قیامت ڈھا گئی۔ چلو اگر یہ رسمیں چلی ہے کہ بات کریں تو دیکھیں، ہم یہاں پہ ڈاکٹر نے بڑی زبردست بات کی۔ آپ ادب کے لوگ ہیں، ادب کیا کرتا ہے؟ خواب دکھاتا ہے۔ خواب وہ خواب نہیں جو نیند میں، خواب وہ جو سونے نہیں دیتے ہیں۔ ان خواب جو ہے وہ زندگی میں ایک امید لاتا ہے، اور ہم وہ قوم ہیں جو ہم یہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لفظ پہ کا احترام کرنا پڑے گا۔ لفظ، میکسم گورکی نے کہا تھا کہ یہ الفاظ کھلونے نہیں ہیں، اور واقعی بھی جب یہ الفاظ ماں کی لوری کی شکل اختیار کر دیں تو بڑے چہچہاتے بچے کو سکون کی نیند سلا لیتے ہیں۔ یہی الفاظ جب ایک مورخ کی قلم سے ٹپکتے ہیں تو قوم کی تقدیر کی ضمانت ہوتے ہیں۔ یہی الفاظ جب شاعری بن جاتے ہیں تو آپ کے خوابوں کی تعبیر لکھتے ہیں۔ یہی الفاظ جب ایک محدث کی زبان سے نکلیں تو ہمارے لیے ایک طریقہ بن جاتا ہے، اور یہی الفاظ جب موزن کی زبان پہ آ جائیں تو اذاں بنتے ہیں۔ یہی الفاظ، اور یہ الفاظ کوئی معمولی نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ کریں، صرف یہ الفاظ اکٹھے کر کے جا کر بیچیں تو کم سے کم اور نہیں تو اتنے پیسے ضرور ملیں گے کہ ایک چھوٹا سا پیانو لے سکتے ہیں، جس پیانو کو بجا کر آپ ایک بھوکے بچے کی بھوک کو کچھ دیر کے لیے سسکا سکتے ہیں۔ آپ یہ تمام الفاظ بیچیں تو ہو سکتا ہے اس پورے عرش پہ آپ کو زیادہ کچھ نہ ملے، لیکن یہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ان تمام الفاظوں سے آپ اس زمین پہ اتنا ٹکڑا ضرور خرید سکتے ہو جہاں پہ آپ اپنے خواب بول سکتے ہو۔ باقی رہا مسئلہ خواب کے بونے کے بعد پانی کا، تو
ہم اس قوم میں ابھی بھی یہ وفا باقی ہے کہ ہمیں آتا ہے کہ ہم اپنے جگر خون سے، خون جگر سے اسی کی آبیاری کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قوم کے لیے سب سے پہلی جو ایک چیز ہوتی ہے، جس طرح ضیاء صاحب نے فرمایا کہ ہمیں قرآن نے بجا فرمایا تھا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، دلیل سے بات کرو۔ یہ جو تلوار سے بات کرتا ہے، یہ جو گولی سے بات کرتا ہے، یہ جو بارود سے بات کرتا ہے، یہ اہل حق کی بات نہیں، یہ اہل علم کی بات نہیں۔ مذہب تو مہان ہوتا ہے، مذہب تو انسان اور انسانیت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ یہ وحشت کی بات ہے، یہ ظلمت کی بات ہے، یہ اندھیرے کی بات ہے۔ ہم نہیں مانتے اس بات کو جس بات میں وحشت ہو، جس میں بارود ہو، کہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک زمانہ تھا، رسول پاک تشریف فرما ہے، بلال بھی بیٹھے ہیں اور حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ تو ایک شخص آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے جب ہم نے آپ پہ بہت ستم اٹھائے، بہت ظلم کیے، مدینے مکے سے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، آپ مدینے سے واپس جب لوٹے، مکہ فتح کیا، اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ ہر بندہ امن میں ہوگا، تاکہ جو ابو جہل کے گھر میں ہے وہ بھی امن میں ہوگا۔ تو یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ آپ ایک بہترین جرنیل ہیں جس طریقے سے آپ نے مکہ کو فتح کیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ آپ ایک بہت عظیم انسان ہیں جس طریقے سے آپ نے ہر انسان کو اجازت دی کہ آپ کو معافی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات پہ شک ہے، جو آپ نے نبوت کی بات کی ہے اس پہ مجھے شک ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ اے غافل، میں تیرا یہ شک ابھی دور کر دیتا ہوں تلوار سے۔ تو پہلی طرف وہ بیٹھے کالے بلال نے کہا تھا، عمر خبردار، اس کے شک کا احترام کرو، اور رسول پاک فرمائے کہ عمر، بلال صحیح کہہ رہا ہے۔ اور یہی بات تھی، کہتے ہیں کہ پھر جب بھی بلال آتے تھے تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ میرے وہ استاد ہیں جس نے کہا تھا کہ شک کا احترام کرو۔ رسول پاک نے اس کی تربیت کی، تائید کی تھی۔ کیا آج ہم کسی کے شک کا احترام کرنے کی جرأت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ رسول پاک کے زمانے میں کہ یہودی جب اپنے گھر بیچنے جا رہا تھا تو اس نے جو قیمت لگائی وہ 3 گنا زیادہ تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ جو گھر آپ بیچ رہے ہیں اس کی قیمت اتنی تو نہیں ہو سکتی، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے اس کی 3 گنا زیادہ قیمت لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں تک اس کی قیمت مالیت ہے وہ اتنی نہیں ہے، لیکن یہ 3 گنا زیادہ جو میں نے اس کی مالیت اس لیے لگائی ہے کہ اس کے دونوں اطراف جو گھر ہیں وہ مسلمانوں کے گھر ہیں، تو یہ گھر اتنا امن والا گھر ہے۔ اور آج جب ہم اپنی پس گدائی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خون کی بو آتی ہے۔ جب باچا خان یونیورسٹی میں بارود پھٹا تھا، آپ جیسے بہت سے بچوں کو شہید کیا گیا، اور وہ بچے جو امتحان کی تیاری کر رہے تھے، ان کاغذوں پہ جب ان کے خون کے جو نا وہ خون لگا تھا، تو یہ چیز بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لیڈران ہیں اور ہم لیڈر ہیں اور ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں جو کہتا ہے کہ دہشت گردی بارود درست ہے، تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ وفا کا قافلہ کیوں لوٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، آج ضیاء صاحب نے رسم ڈالی ہے شعر کی شاعری سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ وفا کا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گرا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم نہیں مانتے صبح بے نور کو، ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں ہم ایک ایسی قوم، ہم آپ سے بیٹھ کر کیوں مخاطب ہو رہے ہیں؟ سر نے بڑی زبردست ڈاکٹر یاس صاحب نے کہا کہ آپ اس وطن کے باسی ہیں جس کے پاس مہان پہاڑ ہیں، اور ان مہان پہاڑوں کا رکھوالا علی سرپارہ آج بھی کیٹو کی چوٹی پہ بیٹھ کر آپ کے پہاڑ کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ وہ قوم ہیں جن کے پاس سمندر ہے، جن کے پاس موسم ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں۔ ایاز صاحب آپ نے درست فرمایا، ہم وہ عظیم قوم ہیں، لیکن میں اس میں ایک اور بھی اضافہ کرتا چلوں، ہم وہ قوم ہیں جس کے پاس بلا ہے، جس کی سرزمین سے ہمارے مہمان آئے، جس کے پاس باؤ ہے، جس کے سرزمین سے ہمارے مہمان آئے ہیں، جس کے پاس بارش آئے، جس کے سرزمین سے ہمارے مہمان آئے ہیں، جس کے سرزمین پہ پاک پتن ہے، جس پہ شاک کلندر ہے، جس پہ لطیف ہے، جس پہ سچل۔ آپ کو پتہ ہے سچل کی یہ لائن میں
فخر سے کہہ رہا ہوں، انتہائی احترام اور فخر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بلے کا معیار تھا کہ اس کا مرشد آرائی تھا، لیکن اس نے اس کے سامنے ناچنے سے جو نا وہ برا نہیں منایا تھا۔ یہ کیا تھا کہ ہم ذات پات کے فرق کو ختم کر کے، اور وہ ایک آرائی مرشد کے سامنے جب ناچا تھا تب اس نے کہا تھا کہ کنجری بندے میری شان گٹتی میں کو نچ کے یار منا مندے۔ یہ وہ انسانیت کی بات تھی، یہ وہ ہماری روایت تھی، یہ ہماری۔ جب لطیف نے یہ لائن لکھی تھی کہ سجن انسانے کے عناصی بسرے، مقصد وہ انتہائی کوئی بے ضمیر انسان ہوگا جو اپنے وطن کو بھلا دے۔ قسم سے یہ بات یونان کے ہومر نہیں لکھ پایا تھا، یہ رومیو کا ورجل نہیں لکھ پایا تھا، یہ بات اٹلی کا ڈانٹے نہیں لکھ پایا تھا، یہ بات شیکسپیئر لندن کا شیکسپیئر نہیں لکھ پایا تھا، یہ جو نا ملٹن نے نہیں لکھی تھی، ہینری لانگ فیلو نے نہیں لکھ پایا، کیٹس نہیں لکھ پایا، شیلے نہیں لکھ پایا۔ یہ بات حافظ نے بھی ڈائریکٹ نہیں کی، جامی بھی سریعتاً کہہ گیا، موشو کافی میں ہو سکتا ہے رومی نے بھی کہا ہو، لیکن ہمیں اعزاز ہے اور ہم اس جگہ سے آج بیٹھ کر اپنے مہمانوں کو اور اپنے وطن کی بات کریں جو یہ کہتا ہے کہ جو وطن کو بھلا دے اس کی ہمیں وجود پہ جو نا وہ شک ہے۔ سجن انسانے کے عناصی بسرے حیف نہیں ہوئے وطن جن وسارو، وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے وطن کو بھلا رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہم پوری جو نا وہ دنیا کی آرزو مند ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک وہ لمحہ تھا، ایک انداز ہے۔ اور ڈاکٹر ندیم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 63% نوجوان ہیں، اور ان نوجوانوں کو ساتھ لے چلنا ہمارا نصب العین بھی ہے تو ہمارا فریضہ بھی ہے۔ یہ جو اہل علم، یہ جو اہل کتاب، یہ جو صاحب مسند یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم آپ بچوں کو وہ ڈگر، وہ راستہ، وہ منظر دکھا جائیں کہ کل آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ جو نا وہ ویسا گاتی کی تھی۔ ایک انگریز کیا کرتا ہے؟ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر 3 کتاب ڈائریاں لکھتا ہے، دیتا ہے کہ یہ میرے دادا کے دادا کی تھی، یہ دادا کی ہے، یہ میری ہے، اس میں ہماری زندگی کے تمام تجربات موجود ہیں، اس کو پڑھ اور چل۔ 15 سال کا بچہ جو نا 3 ڈائری پڑھ کے 150 سال کا فرد بن کر جو نا وہ معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو حالات کے رحم کرم پر چھوڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم ان کو جب تک اکٹھا نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ڈائلاگ نہیں کریں گے۔ بڑی زبردست روایت ہے اور یہ خوبصورت روایت ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں آپ نے 2 ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کیا، بڑا معتبر انداز میں، بڑا ایک سائنٹیفک انداز میں اپنا ڈاکٹر خالد صاحب نے اپنی پوائنٹ رکھا، اور ڈاکٹر ضیاء صاحب نے اس کو کتنا خوبصورت انداز میں بات کی۔ یہ طریقہ ہے، یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، اس طرح قومیں مل کر بیٹھتی ہیں، بات کرتی ہیں، بات کی بات بنتی ہے، انداز بنا بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان سے ہمیشہ یہی مخاطب کہتا ہوں کہ پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات، تو میرا نہ بن اپنا تو بن۔ ہم یہاں صرف آپ کی بات کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں۔ ہمارا ایجنڈا یہ کہ ہمارے بچے کے اتنی آزاد، اتنی خوبصورت وطن پہ زندگی گزاریں جہاں پہ ہماری نسلوں کے سر فخر سے بلند ہو۔ ہاں اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا ایجنڈا، ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ہمارے پاس انسانیت ہو، ہمارا یہ ایجنڈا ہو کہ ہماری گلیوں کے اندر سکون ہو، ہمارا یہ ایجنڈا ہو کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ڈائلاگ ہوتا ہو، وہاں پہ ہمارے بچے خوف سے نہ کانپتے ہو کہ کبھی کوئی دہشت گرد آ کر ہمیں اپنی جو کیفیٹیریا میں مار دے گا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک کردار ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ راستے پہ پتھر بچھا رہا تھا، پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو ایک نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولتا دیکھ نہیں رہے ہو، پتھر بچھا رہا ہوں، راستہ بنا رہا ہوں۔ تھوڑا آگے گیا دوسرا بندہ، وہی کام کر رہا تھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولا راستہ بنا رہا ہوں، لوگ گزریں گے۔ تھوڑا آگے گیا تیسرا بندہ تھا، بولا کیا کر رہے ہو؟ بولا راستہ بنا رہا ہوں، یہاں سے لوگ گزریں گے، گاڑیاں چلیں گی، ہمارے بچے آئیں گے، وہ پڑھیں گے، ایک بہتر معاشرہ بنے گا۔ سوچ، سلام اس سوچ کو ڈاکٹر ندیم نے جس بات کی تھی کہ جب امریکن صدر ناسا میں گیا جو اسپیس پہ ریسرچ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بات جھاڑو دینے والے بندے سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولا جناب بندوبست کر رہا ہوں، ہمیں بندے کو آسمان جو ہے وہ چاند پہ بٹھانا ہے۔ پرسپیکٹیوز، اور وہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ کون یہ پرسپیکٹیو اس بچے کے، یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وائٹ سلیٹ، ان کو یہ پرسپیکٹیو کون دیتا ہے؟ یہ ادارے دیتے ہیں، ایک ذمہ دار مسند دیتا ہے۔
اور وہ ذمہ دار مسند اتنا زور چاہے، یہ نہ ہو کہ ہم صرف جو ہے نا بیٹھ کر جنہیں ایک دوسرے سے اعتراضات کرتے رہیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ کچھ انجوی رہا اوکھاں سن گلے کچھ گلے وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ایسی کوئی بات نہیں. اگر یہ ہے تو ہم بار بار آئیں گے. ضیاء صاحب یہ جو ہے نا ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، بس یہ ہے، یہ سندھو جس کا پانی آپ پہلے پیتے ہیں ہمیں بعد میں پینے کو ملتا ہے، لیکن ہمارا رشتہ سانجھا ہے. جب تیرا ٹیکسلا اجڑا تھا نا تو اس کا وزن موئنجو داڑو نے اٹھایا تھا. جب تیرے ہراپل میں لکھی ہوئی جو بھی تقدیر تھی نا، اسی کی ضمانت پھر ہمیں جو نا مہر گڑھ سے ملی ہے. ہم سانجھے، ہماری تہذیب سانجھی ہے، ہمارے پاس سانجھی. یہ تو ایک جو ہے نا وہ ہم ان کو نہیں سمجھتے. یہ بات آج بھی امرتا پریتم کی آج بھی ہے کہ آج آنکھاں وارث شاہ کو کتوں قبرہ میں چنگول، جب یہ پارٹیشنز کا معاملہ ہوا تھا، لیکن آج بھی ہمارے جب یہ خون بہتا تو آج آنکھاں وارث شاہ کو کتوں قبرہ میں چنگول کہ اپنے عشق کتاب دا کوئی اگلا ورقہ کھول. کل ایک دھی روئی پنجاب دی کہ لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں دیاں رون جا تے وارث شاہ نو کہیں جا کہ اٹھ تک اپنا پنجاب، ہر چاہتے لاشا بچیاں تے لہو بھریا جناب. کیا یہ وطن ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم مسجد اور منبر اور اسکول اور ادارے اور چوک اور گلی سے اپنے ننھے منھے بچوں کی لاشیں اٹھائیں؟ کیا ہم نے یہ وطن اس لیے بنایا تھا کہ جس بچے کی گال پہ ماں نے یہ کس کے دے کر اس کے بغل میں بیگ ڈال کر اسکول بھیجا تھا اور شام کو آ کر اسی پشاور اسکول سے اس بچے کی کرچا سمیٹے؟ کیا یہ وطن ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ ایک بندہ صرف اور صرف اپنی جہل کی تسکین کے لیے ہمارے ننھے منھے بچوں کی ٹکڑے کرے اور ہمیں کہے کہ میں اہل حق ہوں؟ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. ہم ایمان سے آؤ ایک وطن بنائیں جس کے پاس اپنے خواب ہوں. آؤ ایک وطن بنائیں جس کے پاس اپنا ضمیر ہو. آؤ ایک وطن بنائیں جس کے پاس اپنا ذہن ہو. آؤ ایک وطن بنائیں جس کے پاس اتحاد ہو، جو بلا کو بھی اتنی محبت کرتا ہو جتنی لطیف کو، وہ خوشحال خان کھٹک کو بھی اتنا پیار کرتا ہو جتنا کسی بلوچستان کے شاعر کو. ہمیں ایک ایسا وطن بتائیں جس کے اندر ہم سب ایک دوسرے کے لیے جنم ہو. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ لنگوسٹک جو ویرائٹی ہے یہ بھی ہماری اسٹرینتھ ہے. ہمیں آج جتنا اجرت پہ ناز ہے اتنا ہی ہمیں خود سے پیار ہے. یہ ہماری ویرائٹیز تھی جس ہم بھول بیٹھے، ہم تفریق پہ بٹ گئے اور ہم چھوٹے چھوٹے دائروں میں تقسیم ہو کر چلے گئے. اور آج یہ معاملہ آپ پہنچ رہا ہے کہ ابھی ہم بیٹھ کر جو وہ سکھ رہے ہیں. تو ہمیں کوئی چاہے کہ یہ ریکنسٹرکٹ کر سکتا ہے، بھلے کر جو ہے وہ سوچتا رہے. ایاز صاحب ہم مانتے ہیں کنسٹرکشنز ہم مانتے ہیں. کیونکہ مجھے اس نوجوان پہ یقین ہے بخدا. اقبال والی باتیں کہیے گئی. بس میں آخر میں اس نوجوانوں کو اقبال کی یہ دعا دوں گا کہ خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ اب تیرے بہر کے موجوں میں اضطراب نہیں. جب میرے بچوں کی، ہمیں وہ قوم چاہیے جس کے ہمیں ہونٹ لال والی قوم نہیں چاہیے، ہمیں وہ قوم چاہیے جس کے آنکھ سے لو ٹپکے. اور وہ لو کیسے ٹپکے؟ جو وہی بات ہے جو غالب نے کہتے ہیں کہ یہ بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے. جب میں تم سے کہتا ہوں تو کہتا تو کون ہوتا ہے، تیرا کیا چاہیے؟ بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے. تمہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تمہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل. خون اگر رگوں میں چلتا رہے تو یہ رواجی بات ہوتی ہے. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل. جو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے. خون وہ جو آنکھ سے. اگر آپ بیٹھ کر فیس بک اور واٹس ایپ پہ ٹائم ضائع کرے ہو کہ یہ میں ہوں، یہ میری کار ہے، یہ پارٹی ہو رہی ہے، ہمیں وہ قوم نہیں چاہیے. ہمیں وہ قوم چاہیے جو سیریس ہو. آج میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر ضیاء صاحب کا، ڈاکٹر ایاز صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا. یہ تو صرف ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں بات کرنے آئے تھے. اور یہ پتہ ہے کیا کہنے آئے تھے؟ یہ آپ سے ایک سوال کہنے آئے تھے جو فیض کا بھی، کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر فیض کی بھی بات ہوئی ہے،
تو فراز کا بھی ذکر ہو گیا, پطرس کا بھی ہو گیا, ہم ادب کے لوگ ہیں انتہائی احترام سے. تو یہ وہ سب ہمیں یہی بات بتانے آئے تھے کہ جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیش کے گھاؤ دیکھے تھے, جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیش کے گھاؤ دیکھے تھے, تھا ویدوں پہ وشواس بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے. سوچا تھا پل دو پل میں ساری بپتا کٹ جائے گی اور سارے گھاؤ بھر جائیں گے. سوچا تھا پل دو پل میں ساری بپتا کٹ جائے گی اور سارے گھاؤ بھر جائیں گے. ایسا نہ ہوا یہ گھاؤ اپنے کچھ ڈھیروں سال پرانے تھے, وید ان کی ٹوک کو پا نہ سکے, ٹوٹ کے سب بیکار گئے. اب جتنے چاہے چھان کرو, اب جتنے چاہے دوش کرو, چھاتی بھی وہی ہے, گھاؤ بھی وہی ہے. اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے, اب کیسے گھاؤ بھرنا ہے. تو یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان کو جا کر سوچنا ہے کہ آپ جس مٹی کے نے بات کی تھی, جس مٹی نے آپ کو جنم دیا, اس مٹی کے لیے آپ نے کیا کیا. یاد رکھو اس دنیا نے کبھی بھی ان لوگوں کا نہیں ریکارڈ رکھا ہے کہ یہاں پہ کتنے جو نا وہ ٹام ہیری جیک پیدا ہوئے مر گئے. ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنے جو ہے نا وہ ڈاکٹر انجینئرز پیدا ہوئے مر گئے. لیکن یاد رکھو ہم نے یہ ریکارڈ برابر رکھا ہے کہ قائد اعظم کتنے تھے, اقبال کتنا تھا, منصور کتنے تھے, نیوٹن کتنے تھے, آئنسٹائن کتنے تھے, سقراط کتنے تھے, لینن کتنے تھے, ماؤ کتنے تھے. ایک ایک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہو سکتا ہے اسی پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا کوئی ایک وہ بیٹھا. آپ سب ہمارے لیڈر ہیں, ہمیں فخر ہے. ہمیں کوئی ہمیں نہیں مانتا اس چیز کو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا, ہم نہیں مانتے مایوسی کو. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں. یہ ہزار ظلمت شب ظلمت کا شکار سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلائی ہوتی. اور ہم سب مل کر اس وطن کے لیے, اپنی قوم کے لیے ہم حاضر ہیں, حاضر رہیں گے. آپ نے جس پیار اور محبت کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کیا, جس ڈسپلن سے آپ نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا, میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. میں اس ٹیم کا اگین مشکور ہوں. میں بہت زیادہ مشکور ہوں مینجمنٹ آف یونیورسٹی آف سندھ آرٹ کیمپس بدین کا. میں بہت زیادہ مشکور ہوں یونیورسٹی آف سندھ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق کا. میں مشکور ہوں اسٹیٹ کا جنہوں نے اس پروگرام میں ہماری کوآرڈینیشن کی. میں مشکور ہوں تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کا جنہوں نے مجھ سے کوآرڈینیٹ کیا. میں مشکور ہوں تمام ڈپارٹمنٹس کے فوکل پرسن کا جنہوں نے اس پروگرام میں کوآرڈینیٹ کیا. میں مشکور ہوں میری پوری جو ہے نا وہ ٹیم, جو والنٹیئرس ابھی بھی آپ کے سامنے پورے پروگرام میں 4 گھنٹے کے پروگرام میں کھڑے ہو کر اس پروگرام کو جو ہے نا آرگنائز کر رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں ہمارے اس ممبر کا جو ابھی ہمیں ایکو ساؤنڈ کے تھرو ہمیں ہیلپ کر رہا ہے, میڈیا ٹیم اور باقی سب ساتھی, ان کا میں بہت مشکور ہوں. آپ سب نے ہمیں ٹائم دیا. اور میں اسپیشل تھینکس اس پلیٹ فارم سے جم خانہ بدین کے لیے کو بھی میں ریکگنائز کروں گا, جنہوں نے بھی اس ان کے ٹریننگ سیشن چل رہے تھے. باہر یہ جتنے ساتھی گھوم رہے ہیں یہ ان کے ٹریننگز کے ہیں, تو ان کے ٹریننگ سیشن چل رہے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ہمیں یہ سینٹرل ہال دیا اور ہم یہ پروگرام کر پائے. آپ نے جس طرح اس پروگرام میں ٹائم دیا, جس اٹینشن کے ساتھ اس نے ہمارے اس پورے پروگرام کو 4 چاند لگائے. اب ہمارا پلان یہ ہے کہ اب ہمارا ایک گروپ فوٹو ہوگا, ہم سب باہر چلیں گے اور وہاں پہ ہم گروپ فوٹو مہمان گرامی کے ساتھ نکالیں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہیں ہال میں بیٹھے ہیں, ان کو ہم ریفریشمنٹ دیں گے اور مہمان گرامی وہ بھی ہمارے ساتھ باہر سے ریفریشمنٹ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور آخر میں ہم جو ہے ایک بھرپور نعرے کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں گے. پاکستان نعرے تکبیر. Thank you very much. This is what we believe and this is what we love. Thank you very much. Allah.